بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم بچپن سے آب حیات کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں۔ یقیناً آپ نے بھی آب حیات کے بارے میں کئی کہانیاں، کئی قصے سنے ہوں گے، مگر کچھ لوگ تو اس کو افسانوی اختراع سمجھ کر اس کی حقیقت سے انکاری ہیں، اور کچھ اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ آج آب حیات کے حوالے سے چند ایک مفید باتیں آپ سے کریں گے، اور آب حیات کیا ہے اس کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے کھل کر بات کرنے والے ہیں۔ لیکن اس سے قبل تمام دوستوں سے گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل راہ حیات سبسکرائب نہیں کیا تو راہ حیات کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آپ نے بھی یقیناً آب حیات کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا، کچھ اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ ویسے بھی اس کے بارے میں کئی قصے ہر زبان زد خاص و عام ہیں، جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے آب حیات پی رکھا ہے، اور یہ قصہ بھی معروف باہل زبان ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور سکندر دونوں مل کر آب حیات کی تلاش میں نکلے، اور پھر آخر کار خضر علیہ السلام نے آب حیات کا کنواں ڈھونڈ لیا اور اس میں سے پانی پی لیا، مگر سکندر کو اس کی خبر نہ دی۔ غالب کہتا ہے کہ کیا کیا خضر نے سکندر سے، آب کسے رہنما کرے کوئی۔ کہتے ہیں کہ آب حیات پی کر امر ہونے کی خواہش میں انسان نے برسوں سے اپنی جستجو رکھی ہوئی ہے۔ آب حیات کا تصور حضرت خضر علیہ السلام سے معروف ہوا ہے۔ امام حجر عسقلانی کی کتاب آب حیات حضرت خضر کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا تھا، جس کی وجہ سے آپ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اس روایت کی وجہ سے صدیوں سے لوگ آب حیات کا چشمہ تلاش کر رہے ہیں اور اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مذہبی رہنما مفتی محمد شبیر قادری کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ تو اس کو افسانے کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اس اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آب حیات کا تذکرہ نہ تو کلام اللہ کی کسی آیت میں ہے اور نہ ہی کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی روایت میں ہے۔ البتہ کچھ مفسرین نے سورہ کہف کی ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے آب حیات کے بارے میں بات کی ہے، جن میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے سفر کا تذکرہ ہے۔ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی تفسیر خزائن العرفان میں سورہ کہف کی آیت نمبر 86 تا 98 کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہیں آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ علیہ السلام جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف بہ ایمان ہو گئے، کچھ آپ علیہ السلام کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ اس طرح تفسیر خازن میں امام علاء الدین علی بن محمد نے اور شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتویٰ میں فرمایا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور الیاس جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بولیا، اور ان کے والد کا نام ملکان ہے۔
بلیا سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے۔ خضر ان کا لقب ہے اور اس لفظ کو 3 طرح سے پڑھ سکتے ہیں، خضر، خضر، خضر۔ خضر کے معنی سبز چیز کے ہیں، یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جاتی تھی، اس لیے لوگ ان کو خضر کہنے لگے۔ ابو العباس بلیا بن ملکان یہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے وزیر اور جنگلوں میں عملدار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں۔ بحوالہ ساوی صفحہ نمبر 4121، الکہف 38۔ تو دوستو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوراً بعد کا ہی ہے۔ کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں؟ اس میں کچھ علماء نے اختلاف کیا ہے، لیکن علماء کی کثیر تعداد کی یہ رائے ہے کہ وہ زندہ ہیں، بلکہ ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے۔ حالانکہ آپ کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی 100 برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوراً بعد کا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں، ان کے درمیان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا فرق ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے تقریباً 600 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ امام بدر الدین عینی صاحب شرح بخاری نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ جمہور کا مذہب یہ ہے اور صحیح بھی یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور زندہ ہیں۔ اسی طرح تفسیر خازن میں ہے کہ اکثر علماء اس پر ہیں اور مشائخ صوفیاء و اصحاب عرفان کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ شیخ ابو عمر بن صلاح نے اپنے فتویٰ میں فرمایا کہ حضرت خضر جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت خضر و الیاس دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں۔ یہ بھی اسی میں منقول ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا۔ اسی طرح تفسیر مساوی میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے ہیں، اس لیے یہ صحابی بھی ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ان کی ملاقات ثابت ہے اور حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو نصیحت بھی فرمائی تھی کہ اے عمر، اس بات سے بچنا کہ تم ظاہر میں تو خدا کے دوست ہو اور باطن میں اس کے دشمن، کیونکہ جس کا ظاہر اور باطن مساوی نہ ہو تو منافق ہوتا ہے اور منافقوں کا مقام در کے اسفل ہے۔ یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز یہاں تک روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ بحوالہ تنبیہ المخترین باب اول۔ اور بھی بزرگان دین نے اس سے ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ آب حیات کے متعلق بہت اختلاف ہے۔ بعض لوگ اس کو ایک افسانے کے علاوہ کچھ نہیں کہتے، کیونکہ آب حیات کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے اور نہ ہی کسی صحیح حدیث میں ہے۔ ہاں، کچھ علماء کرام نے اس کا تذکرہ اپنی تفسیر میں حضرت ذوالقرنین کے پہلے سفر کے زمرے میں کیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھے کچھ حقائق آب حیات کے حوالے سے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل راہ حیات کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آنے والی ویڈیو تک قادر کلہوڑو کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔